آپ نے اس کو انجوائے بھی کیا ہوگا، بڑا کچھ سیکھا بھی ہوگا۔ اس میں جو سب سے خوبصورت بات تھی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حسن کا ذکر تھا اور اللہ کے نبی کے حسن کا ذکر تھا۔ اب میں ہماری اس تقریب کے آخری مقرر ہے مسجد محمدیہ معصومیہ عیسیٰ ساکی کے امام و خطیب جناب محترم علامہ حافظ محمد احمد قمر صاحب، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے ذرعی خیالات سے ہمیں نوازیں۔ جناب محترم محمد احمد قمر صاحب۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلك فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال اللہ تعالی فی شان محبوبہ صلی اللہ علیہ وسلم مخبرا وآمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام حضرات، آج کیونکہ جمعۃ المبارک کی رات ہے اور اس میں خصوصی طور پر آقا کریم علیہ السلام نے درود پاک پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا، محبت، ذوق اور شوق کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ حدیث مبارکہ کی روشنی میں درود پاک پڑھیے۔ جو ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس کی 10 درجات کو بلند فرماتا ہے، 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے اور 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تمام حضرات میرے ساتھ مل کر ذوق و شوق کے ساتھ آقا کریم علیہ السلام کی بات میں فرمائیں، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم۔ يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى يا واسع الكرم۔ میرے نہایت ہی محترم فاضل نوجوان حضرت علامہ محمد شکیل ثانی صاحب، نہایت ہی قابل سب احترام حضرت علامہ مولانا مفتی حافظ رضوان صاحب، زینت القراء قاری علی حسن صاحب، نہایت ہی محترم اور سادہ شخصیت علامہ حافظ طاہر جمال صاحب، میرے نہایت ہی واجب الاحترام نعیم خان صاحب اور جملہ معززین اور محترم جشن مولود النبی کمیٹی کے ارکان، الحمدللہ آپ نے مفتی رضوان صاحب کی اصلاحی گفتگو سنی
اور اس کے بعد برادر ذی وقار حضرت علامہ مولانا شکیل احمد ثانی مدد ذلہ العالی کا خطاب سنا. ان کا خطاب جب ہو جاتا ہے تو پھر باقی باتیں رہ جاتی ہیں، خطاب والی بات نہیں رہتی. ماشاء اللہ جب ان کا خطاب ہوتا ہے تو محفل کا اختتام ہو جاتا ہے، لیکن تھوڑی سی حاضری کے لیے آپ کی خدمت میں چند گزارشات پیش کروں گا، اس یقین کے ساتھ کہ اگر نام محمد رالیہ ورد شفیع نہ نوح از نہ آدم یا فتح توبہ نہ نوح از غرق نجی. اگر نام محمد کی نسبت سے اللہ نے ان کو اپنی رحمت سے نوازا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی رحمت کا کوئی چھینٹا ہمارے نامہ اعمال پر بھی پڑ جائے اور ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک ایک ایسا عمل ہے کہ جو اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن میں کرنے کا حکم عطا فرمایا. قرآن میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر آیا، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا تو اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، اور سلام ہے اس دن پر جس دن آپ کا یوم ولادت ہے. سلام ہے اس پر جس دن آپ کا یوم ولادت ہے. وَيَوْمَ يَمُوتُ، اور سلام ہے اس دن پر جو آپ کا یوم وصال ہے. جیسے میرے عزیز فرما رہے تھے شکیل ثانی صاحب کہ نبی کا اس دنیا میں رہنا بھی ہمارے لیے خیر ہے اور اس دنیا سے دوسری دنیا میں جانا بھی ہمارے لیے خیر ہے. حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم. آقا علیہ السلام نے فرمایا میرا تمہارے درمیان رہنا بھی تمہارے لیے بھلائی ہے اور میرا تم سے دور چلے جانا دوسرے جہاں میں یہ بھی تمہارے لیے بھلائی ہے. وہ کسی نے بڑا خوبصورت شعر کہا ہے، یہ تو ان کا کرم ہے کہ وہ کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مرضی ہے، یہ ان کی مرضی ہے کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آئے. آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا، میرا والضحیٰ مرحبا. تو میں تھوڑی سی آپ کی خدمت میں گزارشات پیش کروں گا اور یہ جو نعرہ لگا آمد مصطفیٰ، اسی کے اوپر قرآن کریم کی چند آیات آپ کی خدمت میں عرض کر کے اجازت چاہوں گا. یہ جو محبت ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے، یہ دیکھی نہیں جاتی، ماپی نہیں جاتی، بلکہ خوشی ایک کیفیت کا نام ہوتا ہے جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے. خوشی ایک کیفیت کا نام ہوتا ہے. انسان کے جب بیٹے کی سالگرہ ہوتی ہے، انسان کے بیٹے کی شادی ہوتی ہے، یا انسان کا بیٹا پردیس سے کافی دنوں کے بعد جب گھر آتا ہے، دیس آتا ہے، تو والدین کو بڑی خوشی ہوتی ہے. وہ کیا کرتے ہیں، وہ جو بھی انہیں ملنے والا ہوتا ہے اسے بتاتے ہیں میرا بیٹا اتنے سالوں کے بعد اپنے دیس آ گیا ہے، آج میرے بیٹے کی شادی ہوئی ہے. جو بھی اس سے ملتا ہے وہ اسے خوشی کے وہ لمحات بتاتا ہے کہ میرا بیٹا آج اس کی شادی تھی، میرا بیٹا آج اس کی سالگرہ تھی، میرا بیٹا پردیس سے اتنے دیر کے بعد آیا ہے. یہ خوشی کے لمحات سب کو وہ بتاتا رہتا ہے. جب خوشی کے لمحات
انسان دوسروں کو بتاتا ہے تو اس کی خوشی کی کیفیت کو ماپا نہیں جا سکتا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت، آپ کی ولادت، یہ بھی ایک خوشی کی کیفیت کا نام ہے. جب کوئی آپ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات بتا رہا ہوتا ہے، وہ بتانے میں خوشی محسوس کر رہا ہوتا ہے. آپ سبحان اللہ کی صدائیں بلند کر رہے ہوتے ہیں، آپ سبحان اللہ کہہ کر خوشی محسوس کر رہے ہوتے ہیں. حقیقت میں کیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے چرچے اس دنیا میں گونجتے رہے. نعرہ تکبیر